اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، آج کا عمل بہت مجرب عمل ہے۔ ان بھائیوں کے لیے ہے جو دشمن کے حوالے سے پریشان ہیں۔ دشمن انسان کا اپنا نفس بھی انسان کا دشمن ہوتا ہے، اور یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ہر قسم سے دشمن سے دفاع کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کا ایسا دشمن ہے، آپ کے خاندان میں آپ کا ایسا دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات آپ کے گھر میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو زبان سے تکلیف دیتے ہیں، وہ بھی دشمن کے زمرے میں آتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجلس میں بیٹھ کے آپ کی تذلیل کرتے ہیں، آپ کو زبان سے تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی دشمن میں شمار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی دشمن میں شمار ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ کا کسی کے ساتھ بعض اوقات کیس چل رہا ہوتا ہے، زمینی کیس ہوتا ہے، گھر کے مسائل ہوتے ہیں، پراپرٹی کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، یا کوئی انسان بعض اوقات عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ کسی کا اگر خلا کا کیس ہے، کوئی بہن کسی پریشانی میں مبتلا ہے، زمین کا کوئی جھگڑا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ نے کسی پر اگر کیس کیا ہوا ہے اور آپ اپنے دشمن کو شکست دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کیجئے۔ اسی طرح اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی چل رہی ہے، یعنی جانی دشمنی چل رہی ہے، قتل و غارت کی دشمنی چل رہی ہے، اور آپ اس سے شکست دینا چاہتے ہیں، اس سے تحفظ چاہتے ہیں، تو یہ عمل کیجئے۔ یہ عمل بہت مجرب ہے، چھوٹا سا یہ عمل ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی طرح اگر ویسے بھی آپ یہ روزانہ اگر عمل آپ کریں گے تو سب سے انسان کا اگر بڑا دشمن ہے تو وہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دشمن کو بھی شکست دیں گے، یعنی آپ کبھی بھی اس کے بہکاوے میں آ کے کوئی غلط کام نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، دوسروں کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ غرض کے شیطان انسان کو ہر طرح سے بہکاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تیری امت کو، تیری مخلوق کو، تیری کائنات کو میں ہر طرح سے بہکاؤں گا، ہر رستے سے بہکاؤں گا، اور تیری سرکشی پہ ابھاروں گا۔ ابلیس جو ہے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ تھا، فوقیت حاصل تھی اس کو تمام فرشتوں پر، لیکن اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ اس نے یہ بہت عبادت گزار تھا، لیکن اس کو تکبر تھا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، افضل فرشتہ ہوں، تو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کو سزا ملی اور اس کو فرشتوں سے نکال دیا گیا، اور اسے کہا کہ تم توبہ کرو، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے سزا کے طور پر ابلیس بنا دیا، یعنی شیطان کر دیا، شیطانوں کا سردار بنا دیا۔ اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو ہر جگہ سے بہکاؤں گا، اس سے غلط کام کرواؤں گا، ان سے وہ غلط کام کرواؤں گا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو انسان سب سے زیادہ غلط کام اس وقت کرتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے، تو اس لیے چاہیے کہ انسان اگر غصے میں ہو تو کیا کرے کہ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو وہاں اس جگہ سے نکال کے کہیں اور جگہ اپنے آپ کو لے جائے، یعنی گھر ہے تو باہر چلا جائے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اگر انسان کو غصہ آیا ہو تو وہ لیٹا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی کہ اپنی ہر رخ کو چینج کر لے، اپنی ہر کروٹ کو چینج کر لے، تو انشاءاللہ اس کا غصہ چلا جائے گا۔ اور اگر بہت زیادہ غصے میں ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، تو اس ٹائم شیطان انسان کے پاس سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتے ہیں اور غصے پر کنٹرول آ جاتا ہے۔ تو کیونکہ غصے کے بارے میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ انسان غصے میں وہ فیصلے کرتا ہے جو زندگی میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بعض اوقات غصے میں میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے، تو شیطان سب سے اس کے نزدیک جو بہترین وہ اپنی کارکردگی بتاتا ہے دوسروں کو، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو، اور وہ اس ٹائم فخر محسوس کرتا ہے جب میاں بیوی کو وہ لڑائی جھگڑا کرا کر طلاق دلوا دیتا ہے، تو کہتا ہے آج جو میں نے کام کیا اس سے پہلے میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، یعنی آج جو کام ہے وہ میں نے بہترین کام کیا ہے، یعنی وہ اس ٹائم خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے غصے میں انسان کو چاہیے کہ وہ انسان جو ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا انسان گھر ہے تو گھر سے باہر چلا جائے یا غصے میں ایسا کوئی بھی فعل نہ کرے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے، کیونکہ غصے میں انسان بہت بڑے بڑے کام خراب کر جاتا ہے۔ تو غرض کے جس بھی دشمن سے نجات کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ یہ عمل آپ کو بہت مجرب عمل ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن کچھ ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جو مصروف ہوتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں، ان کی زندگی کی طرح طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو کیا ہے کہ اگر وہ عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں 313 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور اول آخر کیا ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں 313 مرتبہ، آپ اس عمل کو روزانہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے دشمن جو ہے وہ شکست کھا جائے گا، زیر ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی قسم کا بھی دشمن ہے انشاءاللہ وہ آپ کے آگے سرنڈر ہو جائے گا، آپ کے آگے ہار مان جائے گا۔ تو یہ عمل بہت مجرب ہے، جو ہمارے بہن بھائی اس پریشانی میں مبتلا ہیں وہ اس سے اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ کرے گا آپ کے دشمن کے ساتھ۔ بہت مجرب یہ عمل ہے۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔